رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو حالات رونما کیے گئے اور جو حالات پیدا کیے گئے، ان حالات میں اگر جناب سیدہ بھی خاموش ہوتی تو دین کا جو منظر آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ کچھ لوگ جو مقاومت کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں، جبکہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، پھر بھی وہ نڈر ہوتے ہیں، شجاعت پہ رہتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف جناب سیدہ کا کرشمہ ہے، ان کا کمال ہے، جس کی بنیاد پر یہ ساری چیزیں سامنے ہیں۔ جناب سیدہ کے اقدامات میں سے بہت سارے اقدامات ہیں، ان میں سے ایک خطبہ فدق ہے۔ خطبہ فدق اس کا نام پڑ گیا ہے خطبہ، ورنہ خطبہ فدق میں کہیں بھی فدق کا تذکرہ نہیں ہے۔ خطبہ فدق در واقع بہانہ تھا، اور یہ بھی معلومات ہمیں ہونی چاہیے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب سیدہ سے صرف فدق چھینا گیا۔ فدق کیا تھا وہ خود اس کی ایک داستان ہے، وہ اپنی داستان ہے، کتنا تھا اس کے کتنے سالانہ 5 قسم کے اموال جناب سیدہ سے چھینے گئے، 5 قسم کے، سب ایک سے ایک اس کی دانائی اور اس کی مالی حیثیت تھی۔ ان میں سے ایک ہے فدق۔ فدق نہلا ہے، ہبہ ہے، جسے رسول اللہ نے اپنی زندگی میں دیا تھا۔ رسول اللہ کو اللہ کی طرف سے جو اموال ملتے ہیں ان میں سے ایک اس میں سے رسول اللہ کا ذاتی مال ہے۔ ذاتی مال رسول اللہ کا میراث میں، ٹھیک ہے، جو رسول اللہ کا ذاتی مال ہے جو ان کو اپنے باپ دادا سے ملا ہے۔ یہ مرنے کے بعد کیا کہلاتا ہے؟ ہر مسلمان کی کیا کہلاتا ہے مرنے کے بعد؟ ترکہ، ٹھیک ہے نا؟ اس ترکے میں کیا ہوتا ہے؟ میراث ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ قسم ہے جو رسول اللہ کے پاس بھی ہے، جیسے وہ گھر جو رسول اللہ کا تھا، وہ کنیز، وہ غلام جو رسول اللہ کا تھا، یہ سب میراث میں۔ ام ایمن اسی میں آئی ہے، جناب فاطمہ کو بھی میراث میں رسول اللہ کو ملی، جناب سے اس میں جو بھی ترکہ تھا اس کے علاوہ 7 باغ تھے، 7 باغ محلہ عوالی میں 7 باغ تھے رسول اللہ کے اپنے، جس کی ہر ایک باغ کی جو ہے وہ اپنی آمدنی تھی۔ دوسری جو چیز رسول اللہ کی ذاتی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں فے۔ فے کسے کہتے ہیں؟ وہ چیز جو رسول اللہ کو بغیر جنگ کی، مسلمانوں نے کوئی جنگ نہیں کی اور وہ رسول اللہ کو کسی نے دیا، خوف میں آ کے، روم میں آ کے، جیسے کے بعد مخیرف نامی شخص نے بہت ساری چیزیں رسول اللہ کو دی،
تو خاص رسول اللہ کی. تو فے کے بھی جو اموال تھے وہ بھی کس کے ہیں؟ رسول اللہ کے. وہ کس کو ملیں گے؟ فے بھی رسول اللہ کا ایک طویل داستان. ٹھیک. 3 جو رسول اللہ کو غنیمت ٹھیک ہے غنیمت قرآن میں مجید میں ہے نا غنیمت. جب غنیمت ملے تو اس کا کتنا حصہ ہونا ہے؟ 5واں حصہ 6 جگہ تقسیم ہو. ٹھیک ہے. ایک اللہ کو, ایک رسول اللہ کو, ایک ذوی القربہ. 3 ہو گئے. اور 3 میں شرط ہے. 3 میں شرط کیا ہے؟ غریب ہو, مسکین ہو, مسافر ہو. اس لیے سہم سعادت جو ہے اس وقت وہ کس سید کو دینا ہے جو ان شرائط میں سے کوئی ایک شرط اس میں پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن ذوی القربہ کے لیے فقیری شرط نہیں ہے کہ ذوی القربہ جب فقیر ہوں گے تب ان کو دیا جائے گا. ذوی القربہ کے لیے جیسے رسول اللہ کا مال, رسول اللہ کا جو مال غنیمت میں ہے تو وہ جو رسول اللہ فقیر ہو تب نہیں دیا جائے گا. عنوان رسول اللہ, عنوان ذوی القربہ آیا. اور وہ خوب اللہ کا مال کس کے پاس گیا؟ رسول اللہ کے پاس. رسول اللہ کا مال کس کے پاس ہے؟ رسول اللہ کے پاس. اور ذوی القربہ کا مال کس کے پاس ہے؟ ایک جناب سید ہے. بس اللہ والا مال, رسول اللہ والا مال, ذوی القربہ والا مال غنیمتوں میں سے جتنی جنگوں میں غنیمت ہے وہ سب رسول اللہ کہاں پہنچی؟ جناب سیدنا تک پہنچی. آپ دیکھیں کسی نے ہدیہ کیا جیسے فدق. ٹھیک ہے. یہ جو فدق ہدیہ کیا تو آیت نازل میں وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ, تو رسول اللہ نے بلایا جناب سیدنا اور فدق دے دی. تو ابھی دیکھ رہے اتنے اموال تھے جو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے تھے. ہم تو کہتے ہیں فقط غصب کیا گیا ہے, فقط فدق نہیں غصب کیا گیا ہے کہ ہم اس پر ہونا. اور جناب سیدہ کا جب فدق نہیں دیا گیا, غنیمت میں سے حق نہیں دیا گیا, فے میں سے حق نہیں دیا گیا, تب جناب سیدہ آئیں میراث کا بحث کرنے کے خطبہ فدق کس کے دیں. اب ترے صاحب بلا رہا صاحب, تم کو تمہارے باپ کی میراث ملے گی, مجھے میرے باپ کی میراث نہیں ملے گی. اور خطبہ فدق در حقیقت پورا دین پہنچانے کا ایک خلاصہ ہے, بہانہ ہے. ایک بہانہ ہے کہ کسی طریقے سے دین پہنچ جائے. خلاصے میں پیغمبر اکرم کے بعد ایک جگہ جو اب تک دین ادھر ادھر تھا, کچھ یہاں کچھ وہاں کچھ وہاں کچھ وہاں, خطبہ فدق کو جناب سیدہ نے بہانہ بنایا پورے دین کو سمیٹ کے خطبے میں پیش کر دینے کا. خطبہ فدق توحید سے شروع ہوتا ہے, رسول اللہ کی محنتوں کا تذکرہ ہے. قرآن مجید پر مفصل بحث ہے, 18-19 خصوصیات قرآن مجید کے. کیوں قرآن مجید کی 18-19 خصوصیات بتائیں؟ قرآن میں یہ ہے, قرآن میں یہ ہے, یہ ظاہر اس کا اچھا ہے, یہ ہدایت پہنچاتا ہے, یہ سب کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ کی حدیث سے قرآن کے ذریعے انکار کیا گیا. جب رسول اللہ کہہ رہے تھے لاہور کچھ لکھ دے جو تم کو گمراہ نہیں ہوگے تو کیا کہا گیا تھا؟ حسبنا کے.
تو حسبنا کتاب اللہ کے مقابلے میں جناب سیدنا نے کیا بتایا؟ اگر تمہارے لیے قرآن کافی ہے تو یہ قرآن کی یہ خصوصیات ہے، اس میں کوئی چیز پوشیدہ ہے نہیں، سب کچھ ظاہر ہے، پاؤ کسی کو پکڑ نجات پاؤ۔ اور یہ سب کرنے کے بعد جناب سیدنا نے احکام کے فلسفے بیان کر 12-13 موارد احکام، نماز، روزہ، زکوٰۃ، وہ بات ہم بیان کریں، حج ہے زکوٰۃ نہیں، خمس نہیں ہے، امر معروف، ماں باپ کا احترام، یہ ساری چیزیں، شراب کی ممانعت، قصاص، کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو بدلہ لینا چاہیے، قصاص، ناپ تول، یہ پورا موضوع، ناپ تول، یہ ساری چیزیں بیان کر کے جناب سیدنا آپ نے کس کے اوپر؟ حج کے اوپر۔ اہم عبادتوں میں سے ایک اہم عبادت جو مظلوم ہے شیعوں کے درمیان، حج کی۔ حج جتنی بھی چیزوں کو آپ دیکھیے، خود محفتہ کا مطالعہ کیجیے، اردو ترجمہ اس کا موجود ہے، چاہیے گا تو آپ کو تعلیم دیں گے۔ جتنی چیز کو بھی فلسفے کے طور پر جناب سیدنا نے بیان کیا ہے، اس میں ایک وجہ بیان کی ہے، مثلا نماز پڑھو گے غرور سے نجات ملے گی، تکبر ختم ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں اور ہم میں گھمنڈ باقی ہے تو نماز مشکل ہے۔ ورنہ جناب سیدہ اگر کہہ رہی ہیں کہ نماز کبر سے بچاتی ہے، غرور سے بچاتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ نماز بچاتی ہے۔ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز نہیں بچا رہی ہے ہمیں کبر و غرور سے، تو ہمیں نماز کے اوپر اپنی ریاض کرنا ہوگا، ایکسرسائز کرنا ہوگا، اس میں کہیں تو مشکل ہے۔ روزہ آپ دیکھیں کبر پورا دین تھوڑی ہے، روزہ اخلاص خلوص کی علامت ہے، روزہ یہ چیپٹر ہے دین کا، خلوص، ٹھیک ہے۔ ماں باپ کی اطاعت یہ ہوگا، ابھی ہو۔ زکوٰۃ اموال میں ترقی ہوگی، مال میں کثرت ہوگی، زکوٰۃ میں دیکھ مال اموال ایک چیپٹر ہے دین کا، پورا دین تھوڑا ہے۔ لیکن جب بیوی حج کراتی ہیں یہ ہے ایسا، والحج تشعیدا للدین، جب حج کے اوپر آتی ہیں تو حج کو پورے دین کے مقابلے میں لا کر رکھتے ہیں۔ حج پورے دین کے لیے کیا ہے؟ حج پورے دین کے لیے کیا ہے؟ تشعید ہے۔ تشعید کیا ہے؟ تشعید کسے کہتے ہیں؟ قرآن پڑھیے، اینما تکون یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں آ دبوچے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، تو سرب فلک مضبوط ترین عمارت کے اندر بھی ہوگے تو موت آ گئی تمہیں ڈر کر لے گا، تم کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ہی یدرککم الموت، تم
درک کر لے گی، پا لے گی۔ پس تشدیداً یعنی کیا مطلب؟ استحکام، مضبوط۔ نماز کی بحث کی تو اس میں صرف اور صرف کبر کی بحث، روزے کی بحث کی تو اس میں اخلاص، زکات کی بحث کی تو اس میں صرف مال کی زیادتی۔ دیکھ رہے ہیں یہ جتنی چیزوں کی گفتگو کر رہی ہیں بی بی، دین کے ایک حصے کو بیان کر رہی ہیں، لیکن جب حج کی بحث کر رہی ہیں تو پورے دین کو ایک پلے پر رکھے، یعنی پورا دین مضبوط ہوتا ہے حج کے ذریعے سے۔ حج کے حوالے سے ہماری کوتاہی کو آپ دیکھیں کتنی بڑی کوتاہی۔ ابھی دین ہماری سمجھ میں نہیں آیا ہے، یہی سب سے اہم چیز ہے۔ جب دین سمجھ میں آئے گا تب تشریح سمجھ میں آئے گی، دین نہیں سمجھ میں آئے۔ دین ہم کسے کہتے ہیں؟ دین کیا ہے؟ ہم دین سمجھتے ہیں فروع دین۔ دین نام ہے لائف اسٹائل کا، دین نام ہی ہے کہ انسان کیسے زندگی گزارے۔ شریعت نام ہے راستہ چلنے، دین نام ہے زندگی گزارنے کا۔ جو چیز لائف اسٹائل میں ہے تبدیل ہو جائے اسے کہتے ہیں دین۔ دین لائف اسٹائل ہے۔ تو اب ہم جب فروع دین کی بحث کرتے ہیں تو فروع دین کتنے ہیں بھائی؟ فروع دین کتنے ہیں؟ 10 ہے نا؟ جس میں گھر، نماز، روزہ، حج، زکات، خمس، جہاد، کرنے، یہ ہے دین، یہی ہے دین۔ ہم اگر آپ سے کہیں کہ فروع دین 53 ہے تب کیا ہوگا؟ فروع دین 53 ہے۔ تشعیداً للدین، آیا ان 10 چیزوں کی مضبوطی کا نام ہے حج، یعنی 53 چیزوں کی مضبوطی کا نام ہے حج؟ اگر دین ان 10 چیزوں کا نام ہے تب حج صرف 10 چیزوں کی مضبوطی اور استحکام ہے، اور اگر دین ان 53 چیزوں کا نام ہے اور اس سے پہلے آپ اصول دین کو بھی لے لیں جو 5 ہیں، تو ہر 58 چیزوں کی مضبوطی ہے۔ آپ کہیں 53 چیز کہاں سے ہمیں بیان کر دی؟ دین لائف اسٹائل کا نام ہے، اور یہ صرف اور صرف جو 10 چیزیں ہیں یہ عبادت بالمعنی الاخص ہے، جس میں نیت شرط ہے، پرستش ہے، یہ پرستش ہے، اس میں قربتاً اللہ کہنا ہے، تبھی ہوگا نہیں تو نہیں ہوگا۔ لیکن آپ کو جا کے گھر خریدنا ہے، آپ کو جا کے سبزی خریدنی ہے، یہ دین ہے کہ نہیں؟ کہ 10 چیزوں میں تو نہیں ہوئی۔ شادی کرنی ہے جو دیر میں ہوتی ہے، لڑکے لڑکی سب کی، یہ شادی کون شادی کرنی ہے؟ دین والی یا بے دینی والی؟ اب منگنی میں شادیوں کو پتہ چلتا ہے کہ بے دینی ہے،
شادی میں کیا ہوگا؟ واویلا ہے. شادی کی منگنی میں پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ ولیمہ ہے کہ منگنی ہے. یہ دین کنٹراسٹ دین ہے. نامحرم مرد نامحرم لڑکی کے ہاتھ میں انگوٹھی پہنا اس کو وائرل کیا ہے. اس میں خوجے بہت بہتر ہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کا بھی منگنی ہوتی ہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ منگنی کے رسم سے پہلے متا کر لیتے ہیں. صیغہ موقت، تاکہ یہ موقت محرم ہو جائے وقتی. تو یہ پھر ساس سسر ان کا جو بھی محرم ہے ان کا پیر چھونا، ہاتھ چھونا، منہ چھونا جو بھی ہے وہ حرام کاری میں نہ ہو. ہم لوگ خالص سید لوگ وہیں سے ہم لوگ سے کیا مطلب ہے؟ کنٹراسٹ بھی ہے. تو بہرحال یہ سب تو موضوع نہیں ہے. بے دین. تو شادی دین ہے کہ نہیں ہے؟ کسی کو مکان کرائے پر لینا ہے، دین ہے کہ نہیں؟ اللہ نے بہت اموال دیا ہے، وقف کرنا ہے. آپ نہ کیجیے گا، نہ لوٹ جائے گا. جو بزرگوں نے کر دیا اسی کو بچانا جائے گا. اور کوئی بولے گا تو آپ کے پاس سے کھڑے ہو جائیں گے مارنے کے لیے. تو یہ نہیں. اب تو جتنا ہو سکے کہیے لوگوں سے وقف نہ کرو، اس لیے لٹیرے وہاں بیٹھے ہوں. تو کیا ہے یہ دین؟ کسے کہتے ہیں دین؟ اصول دین کے بعد جو تقسیم ہے دین کی وہ ہے 3 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے. ایک عبادت بالمعنی الاخص، سبھی عبادت ہے لیکن عبادت بالمعنی الاخص. بالمعنی الاخص ہے کیا مطلب؟ یعنی جس میں خاص طور پر نیت کرنی ہے قربتاً اللہ کی. جو ہے 2 عقود، ایگریمنٹ، جس میں 2 طرح ہوتے ہیں. ایک بیچنے والا ہے، ایگریمنٹ ہے. طرفین جب تک کہ راضی نہیں ہوں گے دونوں طرف اس وقت تک نہیں. اس میں بحث ہے، پوری بحث کا سلسلہ شروع ہوتا ہے خرید و فروخت سے. اور اس میں ماشاء اللہ سلسلہ کھیتی باڑی کا معاملہ، پانی پٹانے کا معاملہ، کرایہ داری کا معاملہ، اجارہ، مستاجر کرایہ دے رہے ہیں کسی کو، مالک مکان کا کیا ہے، چیز بیچ رہے ہیں، چیز خرید رہے ہیں، جو چیز خرید رہے ہیں وہ کیسی ہونی چاہیے، جو بیچ رہا ہے اس کو کیا ہونا چاہیے، جو پیسے ہیں اس کو قیامت پوری بحث. شادی بھی اسی میں آتی ہے. اس لیے آپ کیا کہتے ہیں؟ عقد نکاح. وہ خود جمائے گئے کی عقد کی. عقد نکاح کہتے ہیں نا. ایک مول صاحب ہوتے ہیں کیا تو کہنے والے، قبل تو کہنے والے، کیا ہے کہ بھائی ہے عقد ہے. ٹھیک ہے پوری بحث. توضیح مسائل میں بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی بہت اونچی سی بات ہم نہیں کہہ رہے. صرف ان کے توضیح مسائل اگر آپ دیکھ لیجیے گھر میں ہو تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں. جہاں معروف نہیں ہے منکر تولہ تبرہ ختم ہو اسی سے آپ یہ ساری چیزیں آپ مل جائیں گی. ٹھیک ہے. ایقاعات، ٹھیک. ایقاعات یعنی کیا مطلب؟ ایک طرف، اس میں دوسرے طرف کو قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے وہی جو بتایا نہ کیجیے گا کیا وقف. وقف میں آپ نے کہا میں نے یہ چیز جو ہے وہ اللہ کے لیے وقف کی، تو اللہ کو جواب نہیں دے گا ہاں ہم نے قبول کیا تو ہو گیا. ٹھیک ہے. وقف. دوسرے طلاق. اب طلاق میں ایک موضوع ہے، یہ وقت نہیں کہ آپ کے بعد طلاق میں بھی مرد نے طلاق دیا اور طلاق ہو گیا
اس میں یہ شرط نہیں کہ عورت قبول کرے گی تو طلاق ہوگا، ایسا کچھ نہیں. طلاق مار دے گا، طلاق جیسے ہی دے گا ویسے ہی دے گا. اب جیسے ہی دے گا ویسے ہی ہو جائے گا. میں بھی جو ہے وہ شرائطیں ہیں، ہم لوگ جانتے نہیں ہیں دین کو. اسلام میں فوراً جانتے ہیں شیعوں میں تو حلالہ نہیں ہوئی، طلاق نہیں جانتے ہیں. طلاق کی شرائط کیا ہے، طلاق کے مراحل کیا ہے. حلالہ قرآن میں موجود ہے. اب کہتے ہیں کہ حلالہ سے پہلے سنت کیا پایا جاتا ہے. 3 طلاق اگر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اگر چوتھی بار اسی زوجہ کو آپ کو لینا ہے تو آپ کو حلالہ اس کے لیے ضروری ہے. اب وہ کیا ہے، کتنی شرائطیں ہیں اور فلاں ہے، یہ چونکہ موضوع نہیں ہمارا اس لیے ہم اس کو نہیں چھیڑیں گے. پر نہیں پونا گھنٹہ اس کے لیے گفتگو چاہیے اور یہ بات نہیں ہے. لیکن اس کو سمجھ لیجیے، ایک جملے میں سمجھ لیجیے کہ ایک میٹنگ میں 3 طلاق نہیں ہو سکتا ہے. اور جو لوگ قائل ہیں ایک میٹنگ میں 3 طلاق ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ طلاق بدعت ہے. وہ خود قائل ہیں بدعتی طلاق ہے، یعنی رسول اللہ نے نہیں کیا، معصومین نے نہیں کیا، یہ بات کے لوگ بدعت. اب جب بدعت ہوگی تو بدعت تو دین سے باہر کا نہیں. بدعت کی 5 قسمیں، بدعت حسنہ، بدعت واجب، بدعت مستحب، بدعت جو پیچا پیچ ہوتا ہے وہ. تو آپ مجھے فی الحال یہ مان لیجیے کہ حلالہ قرآن سے ثابت ہے، حلالہ کی مخالفت نہیں کر سکتا ہے. لیکن کب ہوگا حلال، حلالہ کا تحقق کیا ہے، حلالہ کی شرائط کیا ہے، یہ بحث ہے. تو یہ کیا ہو گیا، یہ کام. اس کے بعد کیا ہے، چوتھا مرحلہ حدود. چوری کر لی، ہاتھ کٹنا ہے، کہاں سے کٹے گا، کیسے کٹے گا، یہ دین کی بحث ہے کہ نہیں. زنا کر لیا، کسی پر زنا کی تہمت لگا دی، کسی کی آنکھ پھوڑ دی، کسی کی ناک کاٹ لی، کسی کا گلا کاٹ کے قتل کر دیا، قصاص. سب بحث آتی ہے کس میں، حدود. حد جاری کرنے کا. کچھ نے شراب کی، حد جاری ہو. یہ کہاں ہے، کہیں الگ سے ہے، یہ دین ہے. دین میراث، مریت ترکہ، یہ سب جب جوڑیے گا تو 53 بنیں گے. جوڑ لیجیے گا. اور یہ سب توضیح مسائل کے اندر بس. اب جناب سیدہ کو بولیے والحج تشدیدا للدین. حج پورے دین کے استحکام کا سبب ہے. ایک چیز 2 چیز کی نہیں بات ہے کہ نماز اس سے مضبوط ہو جائے گی، روزہ اس سے مضبوط ہو جائے گا، نہ. اور یہ تو وقت نہیں ہے ہمارے پاس 2 دن کے مختصر دنوں میں کہ ہم اس کو آپ کے سامنے پیش کر سکیں، ایک ایک چیز کو گنوا دیں میں یہ بھی ہے اور حج میں یہ بھی ہے اور حج میں یہ بھی ہے. لیکن سب چیز کے استحکام کا نام ہے حج. پورا دین جہاں جلوہ نما ہوتا ہے اس کا نام ہے حج. قیام کی جگہ ہے، قیام للناس. حج کیا ہے، حج کے لغوی معنی کیا ہے، یہ تو حج ہے. ڈکشنری میں حج کسے کہتے ہیں، حج قصد. کس کی طرف قصد کرنا ہے، اللہ کی طرف قصد کرنے کا نام ہے حج. جو اللہ کی طرف ارادہ. کعبہ کیا ہے، قیام للناس. پورا دین اگر آپ دیکھیں تو حج میں سب سے اہم چیز جو ہے حج تشدیدا للدین میں کیا ہوتا ہے. اچھا یہ جو ساری چیزیں آپ کو ہم نے بیان کی، عقود، ایقاعات،
بالمعنی الاخذ ضروری ہے، ورنہ یہ سب عبادت ہیں. اس لیے آپ جب عبادت کہیے گا تو عبادت دو حصوں میں تقسیم ہوگی. بالمعنی العام عمومی طور پر عبادت، عمومی طور پر جب عبادت کی بحث کیجیے گا اس میں عقود ایمان فلاں سب آئے گا، ٹھیک ہے. اور جب عبادت بالمعنی الاخذ کیجیے گا تو پھر نماز دیکھ رہے یہ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں، خاص طور پہ یہ عقود، یہ خرید و فروخت کا معاملہ، یہ کرایہ دار مالک مکان کا، اس سب کا ہے کہ نہیں جس میں فقیر کا 30 سال 35 سال لگتا ہے، اس میں تو زیادہ فقیر کا وقت نہیں لگتا ہے نا. نماز میں فقیر کیا کرتا ہے؟ اتنی روایتیں موجود ہیں کہ آپ فتاوی دیکھیں ذرا سا آگے پیچھے ہوتے ہیں جو معاملہ ہوتا ہے یہاں خرید و فروخت. کیوں؟ صرف ایک کام کے لیے. یہ پوری اتنی محنت، چاہے عقود ہو، چاہے ایقاعات ہو، چاہے حدود ہو، چاہے میراث ہو، یہ سارے جو مسائل ہیں آج بحث چل رہی نا، سب کو برابر کرا، لڑکا لڑکی سب کو برابر کی میراث. کیا کوڈ کون کوڈ چل رہا ہے، سب کو برابر. تو یہ سب کیوں ہے؟ حدود کہاں سے انگلی کاٹنی ہے؟ یہاں سے کاٹنی ہے، یہاں سے کاٹنی ہے، یہاں سے کاٹنی ہے. قرآن تو کہہ رہا ہے سارق و سارقات، چوری کرنے والی عورت کے ہاتھ کاٹو. ہاتھ کہاں سے کاٹیں گے؟ ہاتھ یہاں سے شروع ہوتا ہے، یہاں پر آگے ختم ہوتا ہے. ہاتھ کاٹیے گا. آپ حاکم آ گیا تو کاٹ دیجیے. نہیں، بس حاکم کی نہیں ہے، بس یہ کہ اللہ ساری چیز وہاں ہے. ہاتھ قصد اللہ ہے. یہ ساری چیزیں امام جواد کے زمانے کے واقعہ ہے کہ چور کی 16 شرطیں ہیں تب انگلی کٹنے کی نوبت ہے. 16 یا 17 شرطیں ایسے نہیں کٹیں گی. سارے لوگوں کو بلایا گیا کہ چور نے چوری کی، کہاں سے کٹے گی؟ کون کٹے گا؟ یہاں سے بھی ہاتھ کہتے ہیں، شانے سے بھی ہاتھ کہتے ہیں، پورا یہاں سے کاٹو. دوسرے کا نہیں، ہاتھ تو وضو میں یہاں سے ہے، کونی سے کاٹو. اختلاف فی العلماء، علماء میں اختلاف ہو گیا. امام جواد علیہ السلام کو بلایا گیا، آپ بتائیے کہاں سے؟ کا صرف 4 انگلی. ہاتھ کہاں ہے؟ یہ ہاتھ کہاں ہے؟ کا قرآن نہیں پڑھا ان المساجد للہ، سجدہ کرنے کی جگہ اللہ کے لیے ہے، اس کو کوئی نہیں چھو سکتا. اور اعضائے سجدہ 7 ہیں جس کو 2 ہتھیلیاں ہیں. کٹیں گے سب آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیوں ہے؟ یہ ساری چیز جا کے ختم ہوتی ہے قصد اللہ کی طرف. یہ پورا دین کیا ہے؟ حج پورا دین. ساری چیزیں جا کے ختم ہوتی ہیں توحید کی طرف. ساری چیزیں جا کے ختم ہوتی ہیں. اس لیے حج پورے دین کو جلوہ نما کرتی ہے کہ انسان موت اختیاری کے درجے پر فائز ہوتا ہے. پورا دین یہ کیا ہوتا ہے؟ موت اختیاری کے درجے. دن تو سبھی کو مرنا ہے، کون بچے گا؟ نہ فرعون بچا، نہ موسیٰ بچے، نہ ابو جہل بچا، نہ رسول اللہ بچے، نہ نیتنیاہو بچے گا، نہ خامنہ بچے گا. وہی نہیں بچے. جو بائیڈن بچے گا، نہ حسن نصر اللہ بچے گا، کوئی نہیں بچے گا. وہ تو مرنا ہی ہے، اس سے کس کو وفا ہے. لیکن کچھ لوگ ہیں جو موت اختیاری کے درجے میں پائے. موت اختیاری کا مطلب کیا ہے؟ جب چاہے اپنے جسم پر موت طاری کر لیں.
اپنی روح کو اپنے بدن سے باہر نکال دیں. یہ موت اختیاری. یہ کس کو ملتا ہے شرف؟ جو تقوی کے درجے پر فائز ہے. نجم البلاغہ میں پڑھیے حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر معین موت کا وقت نہ ہوتا تو متقین کے جسم میں ان کی روح باقی نہ رہتی، نکل جاتی. ہر موت اختیاری کی بہترین علامت ہے. جو کچھ ہوتا ہے موت کے بعد وہ سب حج میں موجود ہے، اختیاری موجود ہے. مرنے کے بعد جب مر گیا تو آپ کا کپڑا کاٹ کے اتارا جائے گا. اگر نہیں اتارا ہے تو اتارا جائے گا، نہیں اتارا جاتا ہے. اپنا کپڑا جو پہنے ہوئے ہیں کہا گیا ہے کہ میت کو تکلیف نہ پہنچے تو اگر سر سے اتارنا مشکل ہے تو بیچ سے چاک کر دو، ولی کی اجازت لے کے اب پھاڑ کے نکال دو، کاٹ کے نکال دو. یہاں سے موت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. غسل کے بعد صرف دو چیز. واجب کفن صرف دو ہے نا. جو تیسرا واجب ہے وہ تو پورے جسم کو چھپانے کے لیے سرتا سری جسم کہتے ہیں، ورنہ واجب کہتا ہے اصلی واجب جو ہے اس میں صرف دو چیز ہے نا. کیا ہے؟ لنگی ہے، کرتا. اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز ہے واجب؟ تیسری چیز جو واجب ہے وہ کیا ہے؟ سرتا سری ہے. وہ کائے کے لیے؟ تاکہ پورا جسم چھپ جائے. حج کیا ہے؟ جو کام اب تک آپ کے لیے دوسرے کرتے تھے زبردستی کہ نہیں قیمتی کپڑا پہنے ہوا، مرنے کے بعد اتار دیا جائے گا. اتار جائے گا؟ نہیں اتار جائے گا. 10 لاکھ کا پہن رہے ہیں لوگ کپڑا، جن کو 1000 کا کپڑا پہننا صحیح سے نصیب نہیں تھا زندگی میں، 10-20 لاکھ کا کپڑا پہن رہے ہیں، مر جائے اتار دیا جائے گا. لیکن حج موت اختیاری کا درجے پر فائز ہونا ہے، خود جا کے اتارنا ہے. احرام باندھنا ہے، خود جا کے اتارنا. یہ کپڑا اتار رہے ہیں کیوں؟ احرام باندھ رہے ہیں کیوں؟ کپڑا کیوں اتار رہے ہیں؟ یا اللہ دنیا کی رنگینی سے تیری خاطر تیری بارگاہ میں آنا ہے، یہ کپڑا نہیں چلے گا. جیسے مردے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں جانا یہ کپڑا نہیں چلے گا، چاہے کتنا ہی قیمتی ہو. زرباب تو چاہے کچھ بھی نہیں چلے گا، اتار دیا جائے گا یا کاٹ دیا جائے گا. لیکن ہم تیرے بندے موت اختیاری کے درجے پر فائز ہیں. اب ہم اپنا کپڑا خود اتار رہے ہیں. اب کپڑا اتار لیا تو جب موت اجباری ہوگی تو دوسرے غسل دے. مردہ بدستے زندہ ہو جائے گا، کوئی ہاتھ ادھر کر دے، کوئی پیر ادھر کر دے، کوئی چھوٹا نہیں پڑا. اب ہم موت اختیاری کے درجے پر ہم خود غسل کریں گے. احرام کا غسل ہم دیکھ رہے ہیں، ہم خود غسل کریں گے. غسل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہم تیری بارگاہ میں آنے کے لیے تیار ہو گئے. جو نجاست، جو گندگی، جو حجت کو جب غسل دیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جتنی گندگی ہے سب صاف کرو. کی جاتی نہیں کی جاتی؟ بیسن لگاؤ، صابن لگاؤ، فلاں کرو، جو بھی ہے. کاہے کے لیے؟ تاکہ بالکل چکناہٹ دور ہو جائے. اب وہ دوسرے کرتے ہیں، ہمیں خود کرنا. موت اختیاری. اب جب ساری چیزیں کر لیں، خوشبو بھی نہیں ہونی چاہیے. جو چیز بھی زینت کی علامت ہے. اب صابن جو استعمال کرنا ہے اس میں خوشبو نہیں ہونی چاہیے. خاص قسم کا صابن ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی اور خوشبو چاہیے، اس کے لیے مادی خوشبو نہیں چلے گی. کتنا ہم لوگوں نے حج کو کمزور سمجھا ہے. صدیقہ فرمائی تشدید للدین. حج دین کا استحکام کیا ہے؟ قصد ہے. قصد کیا ہے؟ موت اختیاری میں فائز ہونا. آگے بسم اللہ غسل کرو، خاص قسم کے صابن سے نہاؤ، خوشبو نہ ہو اس میں. اب جب غسل کر لیا تو اب کفن پہننا ہے. چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو کو کفن پہننا ہے. 2 کپڑا. عورت کو بھی 2 ہی کپڑا ہے، شلوار جمپر.
مصدر و مفعول یا وہاں تو بس یہی 3 چیز اس کو بھی ہے. بہت ساری چیزیں عورتوں کو معاف ہیں, سائے میں جانا وغیرہ, مر نہیں تم کو نہیں. کیا کرنا ہے تم کو؟ 2 کپڑا پہننا ہے, کفن بالکل سفید خالص, کیا ٹیریکاٹ, خالص جنس, وائٹ جنس چلے گا. جنس پہنیں گے ہم, تو جنس سے نیچے پہنتے نہیں کچھ, نہیں سوتی, وہی جو کفن کا کپڑا ہے. کفن میں چلے گا ٹی شرٹ پہن, کفن میں چلے گا نہیں چلے گا, احرام میں بھی نہیں چلے گا. وہ موت اجباری ہے, دوسرے پہنائیں گے. یہ موت اختیاری ہے, خود پہن, خود پہن. وہاں دوسرے تلقین دیں گے یا خود کہنا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. وہاں رو گے, کوئی دیکھے گا نہیں, یا سب کے سامنے رونا ہے زید العباد کی طرح کہ لبیک مجھے نکل نہیں رہا ہے. کیوں لبیک کیوں نہیں نکل رہا ہے؟ لبیک کا مطلب کیا؟ کسی نے پکارا ہے تو ہم جواب دے رہے ہیں. اس کا مطلب تم جو اللہ کا قصد کر رہے ہو, پہلے اللہ نے قصد تمہارا کیا, تب تم نے اللہ کا قصد کیا. ایسے کوئی اللہ کا قصد نہیں کر لیتا, اللہ کا قصد. اگر کیا اللہ کا قصد تو کھڑے کے بات کرو اللہ سے. والحج تشدیدا للدین, دین کی استحکام کا سبب. اب اپنے باتیں انشاءاللہ کروں گی آج ہی تک. اس بار ایسا کیا ہے, اور بھی کل جب بچے سب آئے ہیں یہاں, وہ بھی اپنے دوست احباب کو کل بلا کے آپ کو. اس بار ایسا کیا ہے کہ یہ جو درس یہاں دیا جا رہا ہے آج کل, اور جو 2 دن وہاں سلیمانیہ میں دیا گیا, ان سب سے 50 سوالات تیار کیے ہیں. اور یہ 50 سوالات آپ لوگوں کو دیے جائیں گے, لکھ دیا جائے گا. اس کا کوئز ہوگا 31 دسمبر کو. اگر ہم لوگوں کو یہاں وہاں آنا چاہے تو وہاں جو بھی طریقہ اپنائیں وہ تو بعد میں حل کریں. اگر جائیں 2 ہوئے تو ادھر ہی آنا پڑے گا. یہاں 10-20 ہو گئے. لڑکیوں کو رہے گی یہ جگہ جو ہے بہترین جگہ ہے. یہاں ایک بات کہتے ہیں آپ کو, غور کیجیے. جو یہاں کے منتظمین ہیں انجمن کے, دیکھیے ہم لوگ, اچھا یہ بات پہلے کہہ دیں پھر یہ والی بات بتائیں کہ یہ کوئی ہوگا 50 سوالات وہ ہیں جو وہاں درج دیا گیا ہے اس سے متعلق. تو اس کی بھی لنک بھیج دی جائے گی یوٹیوب کی, اور یہ بھی یوٹیوب پہ جائے گا, اس کی بھی لنک. دونوں کو سنیے گا, اتنا وقت دیا گیا ہے, اس کو سنیے اور سوال نامہ آپ کے پاس رہے گا. اس سے جو ہے وہ جواب دینا ہے, فزیکلی جواب دینا ہے, آن لائن جواب دینا. اس 50 سوال کے علاوہ 30 سوالات اور دیے گئے, یعنی کل ہوئے 80. یہ 30 سوالات جو ہیں اس کے جوابات بھی لکھے ہوئے ہیں اس PDF میں, وہ حالت حاضرہ پر ہے. ٹھیک ہے, غزہ کا واقعہ کب ہوا, طوفان اقصیٰ کب ہوا, کتنے لوگ مارے گئے, کتنے ہاسپٹل والا, کتنے یہ 30 سوال اس سے متعلق. تو ان 30 سوالوں کے جوابات کہیں پر سامنے لکھے ہوں, عام آدمی کے لیے آسانی ہے کیونکہ اس کو وقت نہیں ہے کہ اس کو یہاں بیان کیا جائے, تو وہ لکھے ہوئے ہیں جواب, اس کو تیاری کرنا ہے. اور 31 دسمبر کو اس کے سوالات ایگزام ہوگا انشاءاللہ. اور جو بچے ہیں جو یہ نہیں کر سکتے ان کے لیے پینٹنگ کا بھی اور اسکیچ بنانے کا بھی جو ہے وہ ہے, وہ بھی کوئی 31 دسمبر کو بچے بچیاں سب شرکت کریں. اور 3 جنوری 20 جمادی الثانی کو انشاءاللہ نتائج کا اور انعام کا اعلان. یہاں بہترین جگہ ہے خواتین کے آنے کے لیے, جو خاص طور پر اس
علاقے کی انجمن کے افراد ہیں وہ غور سے سنیں، کوشش کریں، ترغیب دیں کہ جمعہ میں اس میں اور دیگر پروگراموں میں خواتین آئیں۔ دیکھیے ہم لوگ بتائیں کہ بہت ساری چیزیں ہم لوگوں کی دوسرے مذہب سے روک ہے۔ مثلا قبرستان جانا، قبرستان ہماری عورتیں جنازے کے پیچھے اگر چل رہے تو کیا ہوگا؟ قیامت مچے گی کہ نہیں مچے گی؟ نماز جنازہ پیچھے کھڑے ہو کے عورتیں پڑھنے لگے تو قیامت مچے گی نہیں مچے گی؟ ارے ہمارے دست و بازو دن کے کبھی نہیں، ورنہ ہم یہ سب کر دیں، جس دن کبھی ہو جائیں گے یہ سب ہم کر دیں، لیکن ابھی نہیں، ابھی ہم کمزور ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کس کا بنایا ہوا ہے؟ یہ انہی لوگوں کا بنایا ہوا قانون ہے جنہوں نے جناب سیدہ کو ستایا ہے۔ قبرستان میں عورتیں نہ جائیں، بخاری کی جھوٹی روایت ہے، تو اس میں بھی جو روایت ہے اس میں بھی کہیں نہیں ہے کہ جو ہے وہ عورتیں نہیں ہیں، وہ جملہ ہی نہیں ہے، اپنے سے گڑھا ہے شارحین نے کہ چونکہ صیغہ مذکر کا ہے، میل کا ہے، فیمیل کا نہیں ہے، اس لیے میل جا سکتا ہے قبرستان کے، فیمیل نہیں جا سکتی ہے، مذکر کا ہے صیغہ اس لیے فیمیل جنڈر نہیں جا سکتا، اسی لیے تو باقی میں نہیں جانے دیتے عورتوں کو۔ نص صریح ہے کہ قبرستان جناب سیدہ جایا کرتی تھیں، جناب حمزہ کی قبر پر بیٹھتی تھیں، یہی واقعہ پیغمبر اکرم کے بعد۔ یہ بیت الاذان کہاں تھا؟ احتری نے جو بنایا تھا بیت الحزن، یہ کہاں تھا؟ بتائیے کہاں تھا؟ یہ جنت البقیع میں تھا۔ جنت البقیع کیا ہے؟ قبرستان ہے۔ جناب حمزہ کی قبر پر گئے نا، وہاں کی قبر کی مٹی کی تصویر بنا کے جناب سیدہ پڑھتی تھی جناب حمزہ کی قبر۔ عمرو بن لبید سے جو ملاقات ہوئی ہے پوری داستان میں وقت نہیں ہے اس کو چھڑنے کا میرے پاس، اس میں جناب سیدہ بیٹھی ہوئی ہیں حمزہ سید الشہداء کے قبر پر، وہاں پر مکالمہ ہے عمرو بن لبید کے جناب سیدہ سے۔ یہ یقین ہے کہ اگر مکس گیدرنگ ہوتی ہے تو وہ کہیں میں بھی حرام مسجد میں کیا، لیکن یہ بھی اپنی جگہ پر رہتی ہے کہ بیتھا مسجدھا، مسجدھا بیتھا، عورت کی مسجد اس کا گھر ہے، یہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے۔ لیکن خواتین رسول اللہ کے زمانے میں نماز میں آتی تھی بچوں کو لے کے آتی تھی۔ یہ حضرت عمر کا نظریہ ہے کہ بچوں کو لے کے نہ آؤ مسجد میں، آپ دیکھیے گا۔ اور یہ جو کہا گیا ہے کہ بچوں کا آنا مکروہ ہے مسجد میں، اپنے آپ ہی ہے، وہ کس بچے کا ہے جس کو سمیٹنے والا؟ رسول اللہ کے زمانے میں مسجد النبی میں بچوں کے لیے حجرہ بنایا گیا تھا جس میں عورتیں بچوں کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ اس کے باوجود بھی ایک دن رسول اللہ جلدی نماز، رسول اللہ نماز پڑھاتے کہا جلدی، مسلمانوں کو بھی عادت تھی، ہم لوگ کی طرح تھوڑی کہ سجدے میں آخری سجدہ پرانی ہو گیا تو ہر آدمی پریشان ہے کہ میں صاحب اتنی لمبا سب بتایا پڑھنا، اتنا جلدی تو لمبا تو کوئی نماز نہیں پڑھاتا۔ تو یہاں لمبی پڑھانے پر قیامت مچتی ہے کہ نہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، بڑی لمبی پڑھاتے ہیں۔ وہاں رسول اللہ نے جلدی سے نماز ختم کر دی تو صحابہ بے چین ہو گئے، یا رسول اللہ آج آپ نے نماز جلدی ختم کر دی؟ تازہ مسلمان تھے نا، شوق سے زیادہ رسول اللہ کے پیچھے پڑھ گئے۔ تو رسول اللہ نے جواب نہیں دیا، کراس کوشچن کر لیا، اما ترونا سراغ الصبی، کیا تم بچے کے چیخنے کی آواز نہیں سن رہے تھے؟ اس کا مطلب مسجد میں کوئی بچہ تھا، کوئی عورت لے کے آئی تھی، نماز کے درمیان وہ بچہ چلایا ہے، وہ سنا ہے، اس کی بنیاد پر رسول اللہ نے نماز کیجیے۔ معاویہ نے کہا تھا کہ حج سے واپس آنے کے بعد وہی کام جو حج سے پہلے کرتے تھے دین والا، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حج قیام للناس ہے، قیام کیجئے، جو دین کہتا ہے اس کو۔ مسجد میں جہاں جگہ نہیں ہے عورتوں کی، وہ
معذور ہیں. دینی بیداری ایسے لوگوں میں نہیں ہے مسجدوں میں کہ جو اس کے ذمہ دار ہیں, جو اس کے سرو سرما ہیں, وہ عورتوں کے لیے انتظام کریں. لیکن جس مسجد میں ہے جگہ اور شرعی اعتبار سے بھی کوئی سے علاقے میں نماز پڑھنے سے کوئی مشکل نہیں ہے, پھر کیوں نہیں ہے بیداری کیا کرو؟ ہم چند برسوں سے یہاں آ رہے ہیں لیکن خواتین نہیں آتی, کیوں نہیں آتی؟ اس کے بعد سوچیے گا. میری کوئی بات نہیں ہے, وہ وحی منزل نہیں ہے, جو دین نے بتایا وہ ہم بتا دیتے, کرنا نہ کرنا کریں گے تو اچھا, نہیں کریں گے تو عند اللہ معفوم, کہ ہم نے بتا دیا تھا. تو بہن یہ باتیں ہم نے بتا دی اور وہ لنک وغیرہ بھیج دیا جائے گا اور آپ بھیج لو گے اپنے اپنے دوستوں میں, بچوں میں, سب میں کہیے انشاءاللہ. کل بھی اسی طریقے سے نماز مغربین کے فوراً بعد یہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ فاطمیہ تو جتنا بھی زیادہ سے زیادہ ماحول گھر میں آزاداری کا قائم کیجیے. یہ بات بھی ذہن میں رکھیے, وہاں بھی ہم نے کہا, یہاں بھی کہا, ہم لوگ تہذیب یافتہ ہیں آزاداری کے سلسلے میں, لیکن ابھی فاطمیہ میں وہ تہذیب ڈیولپ نہیں کی. آپ بتائیے اتنے جتنے بیٹھے ہوئے بچے, جوان, بوڑھے, سب ہر سن و سال کے لوگ بیٹھے ہیں, کسی سے بھی میں پوچھتا ہوں عاشور کے دن کوئی اپنے باپ کا چیلنج کرتا ہے؟ کوئی. اور اگر عاشور کے دن کوئی جو ہے وہ اپنے باپ کا سورہ فاتحہ پڑھا دے تو گناہ ہے؟ بالکل نہیں گناہ, کوئی نہیں. اگر عاشور کے دن اب اپنے ابا کے لیے کسی نے سورہ فاتحہ پڑھا, یہ ہم بیٹھے عاشور کی مسجد پڑھیں گے, میرے ابا کے لیے آپ لوگ سورہ فاتحہ پڑھ دیجیے. مسجد سے ممبر سے کھینچیے گا تو نہیں یہاں, لیکن تمہارا بیٹے بلائیے گا. اصل محرم چھوڑیے, پہلی محرم سے 10 محرم میں نے وہاں بھی کہا, سٹی میں بھی, تو یو پی وغیرہ میں تو ہے, لکھنؤ میں مسجد میں بیٹھتے ہیں خطیب صاحب, تو وہ اتنا لمبا کاغذ رہتا ہے ان کے پاس, 15 منٹ تک فاتحہ ہی پڑھواتے رہتے ہیں ان کے لیے. لیکن آپ ادھر بہار کے علاقے میں کہیں بھی نہیں دیکھے گا کہ اصل محرم کی مجلس ہو رہی ہے, اس میں کوئی اپنے مرحومین کے لیے نہیں کرتے. مجھے تہذیب یافتہ لوگ پھر 3 جماعت ثانی کو ہم اپنے ابا کے چیلوں کی, فلاں کے چیلوں کی مجلس کیوں رکھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب جناب سیدہ جو عاشورہ سے سنگین مصیبت ہے جناب سیدہ کی روایتوں سے ثابت ہے. پھر 3 جماعت ثانی کو ہم اپنے صرف اس لیے کہ اعتبار ہے, ہم جواب دیتے ہیں امام حسین علیہ السلام شیعتی خلقوا من فاضلۃ لا یفرحون لفرحنا یحزنون. کیجیے آپ, اس میں مت لکھیے مجلس چہلو, اس میں لکھیے مجلس سیدہ عالم, نہیں دیجیے اپنے ابا کا نام, قربانی دیجیے, نہیں دیجیے, ثواب پہنچے گا جناب سیدہ. آپ ابھی اس کو لباس کے اوپر کام کیجیے ان دنوں میں. کانت مؤثرۃ الراس, جب تک جناب سیدہ وفات پیغمبر اکرم کے بعد زندہ رہی, پیشانی پر کالی پٹی لگی رہی, اتری نہیں. یہ سب دھیان دیجیے انشاءاللہ. اگر کوئی سوال ہے آپ لوگوں کو تو پوچھ سکتے ہیں, اور اگر نہیں سوال ہے تو بات تمام کیجیے. ہماری گفتگو سے متعلق اگر کوئی سوال ہے آپ لوگوں کو نہیں ہے, خدا بندیارہ مجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو شرف قبولیت عطا فرمائے. پرچم اسلام کو سربلند, پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما, عقبات عالیات کی حفاظت فرما. ہم سب کو شب جمعہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے شرف سے مشرف فرما. ایک جمعہ شب جمعہ ہے, شب زیارت امام حسین علیہ السلام ہے, تو جملہ صاحب کی بھی سن لیں. شب جمعہ جناب سیدہ آتی ہے امام حسین کی خبریں, بڑی فضیلت ہے شب جمعہ. جس نے شب جمعہ مل جائے اور وہ زیارت کر لے, زیارت میں حقیقت معنی جانا ذریع چننے والی بات نہیں. جس متصل ہو اس کے ساتھ روح کا اتصال, یہ قرآن
فرماتے ہیں کہ جس میں انبیاء کو بھی ہر شب جمعہ اجازت نہیں ملتی. موسی عمران کلیم اللہ کو بھی برس دعا کرنے کے بعد کبھی کبھی ایک بار اجازت نہیں. ایسے حالات میں ماں ہر شب جمعہ، ماں ہر شب، لیکن ماں آتی ہے جس نے ذبح ہوتے ہوئے دیکھا ہے وہ انبیاء چھوڑ کے جس کو چلے گا. ایک موقع آیا ایسا کہ کسی میں تحمل نہیں تھا، سب چلے گئے، ایک اکیلی ماں اور اس کے سامنے بار بار وہ ماں شمر کے خنجر کو آخر پیغمبر اعظم نے کہا وعدہ طفلی نبھانے کا رستہ. اب وہ ماں آتی ہے، وہ ماں جب آتی ہے تو اکیلے نہیں آ سکتی ہے ماں. اس ماں کے صدقے میں اس شب جمعہ اللہ ہم سب کو نصیب. 1000 انبیاء، 1000 صدیقین، 1000 صالحین، 1000 شہداء کی جھرمٹ پہ یہ ماں ہے. اور ماں جب پہنچتی ہے کربل کی زمین پر تو آپ اور ہم جب پہلی بار جاتے ہیں تو ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے نا، لیکن سیدہ کے سامنے پورا مقتل چھا. یہ ماں جو پہنچتی ہے تو شدت غم سے حلق میں آواز بیٹھنے لگتی ہے. یہ ماں آواز نکال نہیں پاتی ہے تو شہقت تو چیخ مار کے اپنی ساری طاقتوں کو اکٹھا کر کے بس یہ چیز برباد کرنا. سمجھ میں نہیں آتا کہ 18 سال کی خاتون کو آواز نکالنے کے لیے یہ پوری طاقت اکٹھا کرنے کی کیا ضرورت ہے. جب بی بی ولدی کہنا چاہتی ہے، ولدی ولدی میرے لال حسین، میرے فرزند حسین، تو ماں کی آواز نہیں کرتی، پوری طاقت اکٹھا کرتی ہے. شاید ایک سبب یہ ہو کہ جب ماں آواز نکالنا چاہتی ہو تو پہلو کا درد پریشان کرتا ہو. شاید ماں جب آواز نکالنا چاہتی ہو تو سینے میں میرے اللہ اس قلیل توسل کو امام زمانہ کے ظہور سے متصل فرما. صدیقہ طاہرہ کی خوشنودی کو ہمارے شامل حال فرما. ہمیں امام زمان کے اعمال و انصار میں شامل فرما. غزہ کے مظلومین پر اپنا خاص اور رحم نازل فرما. ظالمین قابل اصلاح نہیں ہیں تو ان کو نیست و نابود فرما. حاضرین کے مرحومین و مرحومات کو آج کی شب جناب سیدہ کا خصوصی مہمان تھا، جن کے لیے کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، ان سب کو آج کی شب امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں مہمانی سے بہرمند فرما. ہم سب کو مولا کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ہمیں ایام ازائے فاطمیہ میں تہذیب ازا کو مد نظر رکھتے ہوئے عزاداری کی توفیق عطا فرما. ہماری عزاداریوں کو شرف قبولیت عطا فرما. امام زمان کی ذات کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. ہمیں ان کی اعوان و انصار میں شمار فرما. تین مرتبہ فرما کر تمام مومنات دنیا سے گزر گئے